بہت دنوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حامد تھا۔ اس کی عمر 5 برس کی ہوئی تو لکڑہارے نے اسے اسکول میں داخل کروایا۔ لکڑہارے کی خواہش تھی کہ وہ خود تعلیم تو حاصل نہیں کر سکا لیکن اس کا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے۔ حامد تھا تو بہت ذہین مگر پرلے درجے کا لاپرواہ تھا۔ وہ روزانہ اسکول جاتا لیکن پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ لیتا۔ راستے میں اسے کسی درخت پر پرندے کا گھونسلہ نظر آتا تو درخت پر چڑھ جاتا اور پرندے کے انڈے اٹھا لیتا۔ اس طرح اسکول پہنچنے میں اسے بہت دیر ہو جاتی۔ کئی دفعہ اسے دیر سے اسکول پہنچنے پر سزا مل چکی تھی۔ وہ اکثر اسکول کا کام بھی مکمل نہیں کرتا تھا۔ اس کا باپ اسے نصیحت کرتا تھا کہ وہ محنت سے تعلیم حاصل کرے ورنہ اس کی بھی ساری عمر جنگلوں میں گھومتے ہوئے گزرے گی۔ باپ کی نصیحت کا اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ گھر آ کر بھی وہ اسکول کا کام کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 5ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے اسکول سے نہ اٹھایا بلکہ ایک اور موقع دیا کہ وہ محنت کر کے اگلے سال کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ وہ اگلے سال بھی فیل ہو گیا۔ اب اس کے باپ نے اسے اسکول سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں لے جانے لگا۔ ایک دن حامد کے باپ نے حامد کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس نے کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا ہے، اس لیے وہ اکیلا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جنگل میں بہت دور نہ نکل جائے بلکہ قریب سے لکڑیاں اکٹھی کر کے واپس آ جائے۔ چنانچہ حامد لکڑیاں لانے کے لیے اکیلا ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے باپ کی نصیحت کی کچھ پرواہ نہ کی اور جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ وہ پھرتے پھراتے جنگل کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں جنگلی درندے، شیر اور ہاتھی وغیرہ پائے جاتے تھے۔ اچانک اسے ہاتھی کے چنگھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بعض ہاتھی اکیلے آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ بہت خوف زدہ ہوا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہاتھیوں کے قریب آنے کی صورت میں کیا کرے۔ اسے ہاتھیوں کا ایک جوڑا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ حامد فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا۔ ہاتھیوں کے جوڑے نے بھی اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ چنانچہ وہ اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھی نے اپنی سونڈ کو درخت کے گرد لپیٹا اور زور سے ایک جھٹکا دیا۔ سارا درخت ہل گیا اور درخت کی جڑوں کے قریب دراڑیں پڑ گئیں۔ پھر ہاتھی ہتھنی کے قریب جا کر یوں کھڑا ہوا جیسے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ جانور بھی ایک بولی بولتے ہیں لیکن ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی، اس لیے وہ ان کی بولی سمجھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا لشکر ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رون ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور جانوروں کی بولی بھی سکھا دی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ہاتھی ہتھنی کے کان میں کوئی بات کہہ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا اور ہتھنی وہیں کھڑی رہی۔ وہ جنگل میں ایک تالاب پر گیا اور اپنی سونڈ میں پانی بھر کر لایا اور اس درخت کے نیچے آ کر سارا پانی جڑوں میں انڈیل دیا۔ اس طرح جڑوں کے قریب کی مٹی نرم ہو گئی۔ اس نے پھر درخت کے تنے کے گرد اپنی سونڈ لپیٹی اور درخت کو زور سے جھٹکا دیا۔ سارا درخت ایک بار پھر ہل گیا اور جڑوں کے قریب دراڑیں اور زیادہ گہری ہو گئی لیکن درخت نیچے نہ گرا۔ وہ دوبارہ تالاب کی طرف چلا گیا اور ہتھنی وہیں کھڑی رہی۔ ہتھنی کبھی کبھار اوپر کی طرف دیکھ لیتی کہ لکڑہارا درخت پر موجود ہے یا نہیں۔ حامد تھا تو بلا کا ذہین، وہ سمجھ گیا کہ وہ درخت گرا کر اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ہتھنی جب اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو اپنے سر کا دایاں حصہ نیچے کی طرف رکھتی ہے۔
اس سے اسے اندازہ لگ گیا کہ ہتھنی کو دائیں آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ دائیں طرف ہو کر آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا اور کچھ فاصلے پر موجود ایک دوسرے درخت پر چڑھ گیا تاکہ معلوم کرے کہ ہاتھی کیا کرتے ہیں۔ ہاتھی دوبارہ سونڈ میں پانی بھر کر لایا اور اسے درخت کے جڑوں میں انڈیل دیا اور پہلے کی طرح درخت کے گرد سونڈ لپیٹ کر اسے زور سے جھٹکا دیا تو درخت زمین پر آ گرا۔ ہاتھی نے دیکھا کہ درخت کے ساتھ لکڑہارا نیچے نہیں گرا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ہتھنی کو ایک ٹکر ماری کہ اس نے لکڑہارے کی نگرانی کیوں نہیں کی۔ ہتھنی آگے آگے دوڑتی جا رہی تھی اور ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں غائب ہو گئے تو حامد نے نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی جان بچائی، اور آئندہ کے لیے اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے باپ کی ہر نصیحت پر عمل کرے گا۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔